السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ان شاء اللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لیں، آمین یا رب العالمین۔ معذرت خواہ ہوں کہ لیکچر اپلوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا۔ ایکچولی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ایگزام سر پہ ہیں، تو گھر والے جو ہیں وہ تھوڑا پھر ڈانٹتے ہیں اس چیز پہ کہ اپنی اسٹڈی کو چھوڑ کے اور چیزوں پہ زیادہ آپ دھیان دیتی ہیں، ٹائم لگاتی ہیں، تو اور بھی بہت زیادہ کورسز ہوتے ہیں، پھر مینیج کرنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو، اس لیے جو ہے وہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، آپ لوگوں کو انتظار زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ بعض اوقات میسیجز دیکھنے کا ٹائم نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لیکچرز کے لیے، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کی آپ سب میں اتنی لگن ہے، اتنی محبت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف ہے آپ کی اس محبت سے، اور اس سفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید خوبصورت بنائیں، مجھے اچھا بولنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ڈر تو لگتا ہی ہے کہ کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی دے ہمیں، اور آگے بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الرحیم پہ بات کر رہے تھے۔ الرحیم کون؟ وہ اللہ جس کی ایک رحمتوں کی لہر آئے تو ہمارے ہر گناہ کو بہا لے جائے اور ہمیں ایسے پاک کر جائے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، یعنی اتنا رحیم اللہ۔ آپ نے اور میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہمیں گناہوں پہ شرمندہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن گناہ کرنے کے بعد نا امید نہیں ہونا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، تو اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ بھئی اللہ اللہ ہے، اللہ ہم انسانوں جیسا تھوڑی ہے، ہم انسان ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ عام سی بات ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پلٹنے والے بہت کم ہیں۔ کچھ لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو گناہ لگنا ہی بند ہو جاتا ہے، یعنی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو گناہ ہی نہیں لگتا، جیسے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ ہمیں یہ گناہ لگتی نہیں ہیں۔ عورتیں جب بھی اکٹھی بیٹھتی ہیں تو باتیں لوگوں کی کر رہی ہوتی ہیں، کوئی کسی کے گھر کا مسئلہ، کوئی کسی کے گھر کا مسئلہ، یعنی کوئی کسی کی چغلی ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ کوئی تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی یہ چیزیں تو ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ اگر کوئی خاموشی سے جا کے بیٹھتا ہے نا کسی محفل میں، یا بس حال چال کیا، مطلب حال احوال کرنے کے بعد، کام کی بات کے بس چپ ہو کے بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یہ تو اس کو تو اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، یہ تو گھلتی ملتی نہیں ہے، سو باتیں سناتے ہیں نا لوگ، تو جو بیٹھ کے پھر وہ چغلیاں کرتی ہیں اور جو چسکے دیتی ہیں ان کو، ادھر ادھر کی باتیں بتاتی ہیں، تو وہ لگتا ہے جی یہ ان کی یہ جو بہو تھی نا، وہ بہو بڑی خوش اخلاق تھی، دوسری تو بلاتی نہیں تھی، حال چال پوچھا اور بس بیٹھ گئی، یعنی یہ ہمارا حال ہے، یہ حقیقت باتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ دعا کرتے رہا کیجیے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الرحیم پہ بات کر رہے تھے کہ الرحیم جو ہے وہ ہے جس کی رحمتوں کی ایک لہر آئے تو ہمارے ہر گناہ کو بہا لے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ رحیم ہے جو بندوں کی بگڑی بناتا ہے، اور رحیم اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں۔ ہم سارا دن اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سارا دن، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ رحیم اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، اور پھر بھی ہمیں رزق بھی دیتا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، پہننے کو بھی دیتا ہے، اوڑھنے کو بھی دیتا ہے، ہر چیز یعنی کہ دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو روک نہیں دیتا۔ انسان ہے، اگر انسانوں کی بات کریں تو اگر ایک غلام ہے اپنے مالک کی بات نہیں مانتا تو وہ اس کو نہ تو کھانا دے گا، اور ایک ٹائم آئے گا اگر وہ زیادہ اس کی نافرمانیاں کرتا رہے گا نا تو اس کو کام سے نکال دے گا، لیکن ہمارا اللہ موقع دیتا ہے، پھر کہتا ہے لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ اللہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں جان جائیں نا
تو ہمارا دل تڑپ اٹھے کہ ہم اس اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے جو اتنا رحمان ہے، جو اتنا رحیم ہے، یعنی جس نے ہر چیز ہمیں عطا کر دی ہے، جو ہر وقت ہم پہ نعمتوں کی بارش کیے ہوئے ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مطلب ایک انسان ہے، لیٹ سپوز آپ ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ گھر دیتی ہوں رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، گھر دے دیا تو آپ میرے شکر گزار بن کے رہیں گے، ساری زندگی آپ میری عزت بھی کریں گے۔ اگر میں آپ کے گھر آ جاؤں تو مجھے آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی اچھی جگہ پہ بٹھائیں، بھئی اس نے مجھے گھر دیا تھا، یہ یعنی ایک مقام دیں گے، ایک عزت دیں گے، کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کی کوئی مدد کی ہے، آپ کو رہنے کی جگہ دی ہے۔ تو یار وہ تو اللہ ہے نا، اس نے تو زندگی دی، سب سے بڑی نعمت زندگی دی ہے، آپ کی جو سانسیں ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اس کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ کیسے اس سے دور جا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی ایک اللہ ہے ہمارا، رحمان ہے اللہ، رحیم اللہ ہے، اس نے ہر چیز عطا کی ہمیں، باقی چیزوں سے چلے بعد کی بات ہے، رزق آنا جانا وہ الگ بات ہے، زندگی دیا اس نے، آپ کو تندرستی دیا اس نے، آپ پھر بھی یہ ایسے کر رہے ہیں۔ مگر یہ اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو کبھی جانا ہی نہیں، کبھی پہچانا ہی نہیں، کبھی کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ ہر مولوی، ہر جو ہے وہ پیر، مطلب الگ الگ ٹاپکس پہ بات کریں گے، لیکن کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم جان جائیں نا کہ اللہ کون ہے، صرف دو نام، صرف یہ دو نام لے لیں، الرحمن اور الرحیم، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، صرف انہی کو ہم سمجھ جائیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو انہی سے محسوس کر لیں، تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے، ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ ہم اس سے دور جانے کا سوچیں ہی نہ، اس کی نافرمانیاں کرنے کا سوچیں ہی نہ۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سے بھاگ کے اس کے پاس ہیں، بتائیں اس کو کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے معاف کر دینا۔ روئیں، تڑپیں، لیکن ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد احساس تک نہیں ہوتا، شرمندگی تک نہیں ہوتی۔ معافی مانگنا تو الگ بات ہے، تو اگر آپ کو معافی مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بہت سو کو تو یہ توفیق ہی نہیں ملتی، توفیق تو تب ملے گی نا جب گناہ لگے گا۔ الرحیم اللہ جو ہے، جب ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں نا، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ ترس کھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اس کے سامنے ہم خود کو پھر کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، بالکل کمزور، بے بس، پھر اس کے سامنے ہم خود کو پیش کر دیتے ہیں جب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیٹ سپوز ایک انسان ہے، وہ آپ پہ ترس کھائے، آپ کو ترس کھا کے آپ کو رہنے کی جگہ دے دیں، کچھ بھی کر دے، تو آپ کو وہ دل میں اچھا نہیں لگے گا، ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کوئی انسان ہم پہ ترس کھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اس کا ترس ہمیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اس کی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ترس کھائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، اس سے دعا کیا کریں کہ ہمیں ایسا نہ بنا، ہماری زندگی میں ایسے حالات کبھی مت لے کے آنا کہ لوگوں کو ہم پہ ترس کھانا پڑے۔ لوگ پتہ ہے کیا ہے، اگر کسی کی کوئی پریشانی پتہ چل جاتی ہے نا، پھر وہ عورتیں اسپیشلی کیا کرتی ہیں، وہ اس کے گھر میں نا ایسے ہوا تھا، وہ بیچاری تو ایسے، وہ بیچاری تو ویسے، تب لوگ بھی ڈسکشن اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی انسان پہ، اسی کے مسئلوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ویسے ہے، ان کے گھر میں تو یہ ہوا، ان کے گھر میں تو وہ ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے کی کامن باتیں ہیں۔ تو آپ نے دعا کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسا بنانا لوگوں کے سامنے کہ لوگ مجھ پہ رشک کریں، تیرے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے میری جو بیچارگی ہے اس کو واضح نہ کرنا۔ سورہ مزمل ہے، آیت نمبر 20، اس کو پڑھ لیجیے گا، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام رحیم کے ساتھ غفور ہے، یہ نہیں بتا دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ غفور کے ساتھ رحیم بھی ہے، رحیم کے ساتھ غفور بھی ہے، دونوں نام ساتھ آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کو بھی ہم نے جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو معافی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بخشش ہوتی ہے، وہ مومنوں کے لیے ہی ہوتی ہے، یعنی جس کو توفیق مل جاتی ہے نا اس چیز کی، سمجھ لیں کہ مومنوں کی کیٹیگری میں آ گیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے گناہوں کو معاف کرنے والی یا بخشنے والی، یہ انہی کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور جو طلب کر لیتے ہیں نا پھر وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تانا نہیں دیتا کہ تم تو یہ کرتے آئے ہو، تم تو وہ کرتے آئے ہو، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی، جیسے لوگ تو تانا دیتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے 1000 قتل کیے ہیں یا اس نے 20 قتل کیے ہیں یا اس نے اتنی دفعہ زنا کیے ہیں، یہ کیے ہیں یا وہ کیے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس کو تھام لیتے ہیں، اس پہ اپنی رحمتیں نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا رحمان اللہ جو ہے، اس کی رحمانیت سب کے لیے ہے، لیکن اس کی رحمینیت یعنی کہ اس کی جو رحیم والی صفت ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، یعنی مومنین کے لیے، وہ بندے جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، جن میں تھوڑا بہت یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا اللہ ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم رحیم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے رحیم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے